انشورنس کے بارے میں ماڈرن مسلم جورس اور اسلامک لاء کے اسکالرس کا موقف کیا ہے، اس پریزنٹیشن میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ پرومیننٹ فقہ کونسلز یا کہ جو فقہ کے ادارے ہیں، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں، یا انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ میں، یا ہیئت کبار العلماء سعودیہ میں، یا اس طرح کے جو بڑے ادارے جو کہ مختلف فقہی معاملات میں اپنی رائے دیتے ہیں یا کہ فتویٰ صادر کرتے ہیں، ان تمام فقہی اداروں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ جو ماڈرن کمرشل انشورنس ہے یہ ناجائز ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر غرر اور انسرٹینٹی موجود ہے، اور یہ غرر اور انسرٹینٹی کئی شکلوں میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انشورنس کے اندر سیلر یعنی کہ انشورنس کمپنی کہ جس نے ایک پالیسی سیل کی ہے، اسے خود یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا چیز سیل کی ہے، کہ آیا وہ چیز بائر کو، یعنی جس نے کہ انشورڈ پرسن ہے یا کہ جس نے پریمیم پے کیا ہے، کہ آیا وہ چیز اسے ملے گی نہیں ملے گی، کوانٹٹی کیا ہوگی، کب اسے ملے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا غرر کا کانٹریکٹ ہے کہ جس میں سیلر کو نہیں پتا کہ اس نے کیا چیز بیچی ہے، اور بائر کو نہیں پتا کہ اس نے کیا چیز خریدی ہے۔ اسی طریقے سے جو اماؤنٹ آف انشورنس ہے یا پیمنٹ آف انشورنس ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک غرر موجود ہے۔ جو اس کی بہت واضح یا کہ ایک نمایاں شکل ہے غرر کی، وہ ہمیں پراپرٹی انشورنس میں اور خاص طور پر جو وہیکلز یا کہ کار کی انشورنس ہے اس میں ہمیں ملتی ہے، کہ ایک شخص نے اپنی فرض کریں کہ کلٹس کار کی اس نے انشورنس کروائی، اور اس نے پہلے سال 25,000 روپے پریمیم کے طور پر اس نے پے کیے۔ یہ شخص پورے سال کار ڈرائیو کرتا ہے اور اس دوران ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ 24 یا 25,000 روپے انریمنریٹڈ چلے گئے، اسے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ اگلے سال پھر اس نے 25,000 روپے دیے، اس عرصے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ پھر اس نے اگلے سال 25,000 روپے دیے اور اسی طریقے سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے پیسے، اس کا مطلب ہے کہ یہ انشورنس کمپنی کی کمائی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے سال ہی ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ گاڑی اسے اتنا نقصان پہنچا کہ جس کا ریپیئر کوئی 2 یا 3 لاکھ میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے پے تو 24 یا 25,000 روپے کیے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ انشورنس کمپنی سے فار لارجر دین دی اماؤنٹ دیٹ ہی ہیز پیڈ وہ دوسری اس کمپنی سے وصول کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غرر ہے جو کہ اماؤنٹ کے حوالے سے کہ کتنی اماؤنٹ اسے ملے گی، ایک غرر یہ بھی موجود ہے کہ وہ کتنا پریمیم جو ادا کرے گا، ایک غرر یہ بھی موجود ہے کہ وہ جو ایونٹ ہے یا وہ جو واقعہ ہے ان پلیزنٹ، جس کو ہم ایونٹ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ان پلیزنٹ ایونٹ کیا وہ واقع ہوگا بھی یا کہ نہیں۔ تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ غرر واضح شکل میں یا کہ کئی صورتوں میں انشورنس کانٹریکٹ میں موجود ہوتا ہے۔ اسی بنا پر مسلم جورس کا اور جو فقہ کی جو مختلف ادارے ہیں یا کہ کونسلز ہیں، ان کا یہ ایک متفقہ ایک ان کا ڈیسیژن ہے، یہ ججمنٹ ہے کہ جو ماڈرن کمرشل انشورنس ہے یہ ایک ناجائز ٹرانزیکشن ہے اور ناجائز کانٹریکٹ ہے۔